عرفات کے اگر دن کو دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ میں بشمول رمضان شریف بھی شامل کر لیا جائے تو ان تمام مقدس ایام میں سب سے برگزیدہ دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی میں جو تاخیر کر کے گناہگار ہوتا ہے، جیسے نمازیں قضا ہو گئی معاذ اللہ، روزے قضا ہو گئے، تو اس کی گنتی و تعداد کو تو مکمل کرے گا، لیکن اس کی تاخیر یا اس میں گویا کہ ذہول کی وجہ سے جو اس کو گناہ لازم آیا ہے وہ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور رحمت اس قدر چھماچھم برستی ہے، دیکھیں گناہ کب معاف ہوتے ہیں حافظ صاحب؟ جب چند شرائط پائے جاتے ہیں، یعنی معافی مانگنے کی ارادہ اور نیت ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرا ہے کہ بندہ جناب جو ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس سے بیزاری کا اعلان کرے، پھر آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پھر زبان سے وہ کلمات کہے۔ عرفات ایسا ہے کہ کوئی سو رہا ہو کچھ بھی نہ کر سکا وہ بھی بخش دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے ایسی فضیلت آپ کو کہاں ملے گی؟ کیا بات، ٹھیک ہے عرفات، اور یہ رحمت اتنی برستی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا حضور آپ کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس لعین مایوس ہو کر، اب شیطان اتنا ڈھیٹ ہے اس کو چھتر بھی پڑے تو مایوس نہیں ہوتا، وہ اتنا ڈھیٹ ہے، لیکن عرفات کے میدان میں وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شیطان دو جگہ پر مایوس ہوا ہے، یعنی ہار گیا ہو، اس نے کہا میں ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ایک بدر کے میدان میں کہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے قلیل لشکر کو اپنی اعانت اور اپنے فضل خاص سے اپنے سے 3 گنا لشکر کے اوپر فتح عطا فرمائی تو ان کے مشورے میں، ان کی معاونت میں شیطان کھڑا ہوا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے مختصر سے لشکر نے صحابہ کرام کا اخلاص اور اللہ اس کے رسول پر کامل اعتماد نے ایسا رنگ لایا کہ اپنے سے 3 گنا لشکر کو پیوند خاک کر دیا اور اس کو دن کو یوم الفرقان بنا دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اور حضور کہتے ہیں آج یہ عرفات کا میدان ہے کہ گناہوں سے اٹے ہوئے حجاج وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ایسی چھماچھم برستی ہے کہ وہاں پر جس طرح آپ نے کہا نا، بالکل درست کہا، حاجی پر عرفات کی شام اور رات کو نکلنے کے بعد حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ زبان سے گالی نہ دے جی، اور بے حیائی، فسق و فجور، گناہ اور بے حیائی کے کام نہ کرے، اور یہ عادت حاجی کو پکڑ کے رکھتی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ جناب جو ہے کہ وہ توبہ کے ساتھ اور اس فضیلت کو پالے، تو حاجی کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، ولا جدالا، نہ کسی سے لڑے، ولا رفسا، نہ بے حیائی نہ بے شرمی کی باتیں کرے، ولا فسوقا، نہ گالی دے۔ حضور فرماتے وہ اپنے گھر ایسے لوٹے گا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بلکہ حدیث پاک یہاں تک کہتی ہے حافظ صاحب، وہ تو عرفات گیا، وہ تو مزدلفہ گیا، وہ حج کے ایام گئے، فلائٹ لے کر وہ ایئرپورٹ پہ اترا، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر کی دہلیز میں قدم نہ رکھے، کوئی بندہ اگر روک کر اس سے کہے میرے لیے دعا کرے تو خدا اس کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو بھی بخش دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مزدلفہ کی رات میں لیٹا ہوا ہے، خیال آیا مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے فلاں آیا تھا، مجھے میسج فلاں نے کیا تھا، میری والدہ نے یہ کہا تھا، میرے دوستوں نے یہ کہا تھا، میری بہنوں نے، اب جیسا جیسا اس کو یاد آتا رہے، حاجی جن کا نام میدان مزدلفہ کے اندر اس رات کو لے گا، جو میں کہتا ہوں اپنے خاص شرف میں لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، کہ اس رات میں جس کا نام لے گا اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا۔ اب مجھے رک کر یہاں پر ایک بات کرنے دیجئے، حاجی میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اب دیکھو نا، اس کے پاس فرشتہ تو نہیں آیا کہ بھائی ان لوگوں کی سفارش کر تو اللہ بخش دے گا، اس کی مرضی پر سفارش چھوڑی گئی۔ مفتی صاحب اس کو کہتے ہیں شفاعت بالوجاہت، کہ اس کو جو سٹیٹس اور رینک اور مرتبہ ملا ہے نا، یہ تو اس مرتبے اور منصب کی وجہ سے کہے یا اللہ میرے دوست کو بخش دے، یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، یا اللہ میری بہن کو بخش دے، یا اللہ فلاں کو بخش دے۔ اس کو فرشتہ آ کر لسٹ نہیں دے رہا کہ آپ ان کو بخشوائیے، اس کے ارادے میں جو آ رہا ہے حافظ صاحب وہ بولتا چلا جا رہا ہے اور خدا بخش رہا ہے۔ مجھے بتائیے حضور کا کلمہ پڑھنے والا ایک عام شخص جب اللہ کے کرم اور رحمت کی چادر میں آ جاتا ہے تو وہ جو زبان سے کہتا ہے اس کی شفاعت بالوجاہت قبول ہوتی ہے، تو میدان محشر میں جناب رسول اللہ کی شفاعت کا اختیار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہم جن کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضور یقیناً یہ بات درست ہے کہ سرکار دو عالم جس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیں گے خدا اس کو بخش دے گا، اور یہ شفاعت بالجبر نہیں ہے، یہ شفاعت بالوجاہت ہے، اور یہ اذن کے بھی خلاف نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اپنا، جب حاجی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس نبی کی غلامی کی وجہ سے، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر شخص کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے، ہر
شخص کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے تو جس محبوب اعظم کی وجہ سے وہ رب کا محبوب بنا اس کے یہ لاڑ و نخرے ہو گئے، تو جو اصل محبوب ہے اس کی زبان سے کوئی بات نکلے تو اللہ رب العالمین اپنی کریمی سے کیسے رد فرمائے گا؟ کیا بات ہے شاہ صاحب میں صدقے، واہ یہاں پر یہ اشکال کرنا کہ نہیں حضور اپنی طرف سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا اپنی مسجد میں بیٹھ کر اور عرفات کے میدان میں بیٹھ کر اور ممبر پر بیٹھ کر جو حاجی کی فضیلت بیان کر رہا ہوتا ہے تو حاجی کو کیا کوئی جبریل امین لسٹ دے کر جاتے ہیں کہ بھائی 4 کی کرنا، 5 کی نہیں کرنا، 8 کی کرنا، 10 کی نہیں کرنا، بلکہ حاجی کا تو پروٹوکول اتنا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رب کی محبوبیت کی چادر میں آ جاتا ہے۔ کس کے ذریعے آتا ہے؟ محض اپنے کلمے کی وجہ سے نہیں آتا، محض احرام کی وجہ سے نہیں آتا، محض تلبیہ کی وجہ سے نہیں آتا، یہ غلامی رسول کی وجہ سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا کلمہ مقبول ہوتا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ کوئی حاجی سے نخرے میں نہ رہے کہ شاید میں نے 50 لاکھ 20 لاکھ لگایا تو حج قبول ہو جائے گا، وہ اس نخرے میں نہ رہے کہ میں نے بہت نوافل پڑھ لی ہے، تلاوت کر لی ہے تو میرا حج قبول ہو جائے گا، وہ اس نخرے میں بھی نہ رہے کہ میں عرفات میں آیا ہوں بخش دیا جاؤں گا، بلکہ اس نسبت پر ہے یہ سب کرم غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حضور کی نسبت ہے، اس لیے یہ زمین عرفات مجھے فیض دے رہی ہے، یہ احرام فیض دے رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو عرفات کا میدان وہ ہے جس دن حاجی بالکل بخشا جاتا ہے، اور یہ بات جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کی ہے، خاص حجاج اس وقت اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم فقیروں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ کی شفاعت مقبول ہے کہ آپ تک یہ بات ہم پہنچا رہے ہیں، ساری امت کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے عافیت اور برکت جہاں جہاں مسلمان بہن بھائی آباد ہیں، اللہ رب العالمین تمام کو عافیت دے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین کی رحمت کی چادر سب کے سروں پر آ جائے، اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ساری امت کو بخش دے، یہ دعا کیجئے۔ اور ہم آگے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ اپنے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عرفات میں آ گئے، فرض تو آپ کا ادا ہو گیا ظہر کے بعد، لیکن اصل وقوف اس کا وہ غروب کے وقت ہے، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ اصل وقوف ہے جس وقت وہ حاجی کو وہ سعادت ملتی ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وقت مغرب، پھر وہ مغرب اور عشاء جا کر پڑھتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے ظہر اور عصر کی بات کی، وہ مغرب اور عشاء جا کر پڑھتا ہے مزدلفہ کے اندر، مغرب یہاں نہیں پڑھے گا، مغرب غروب کے وقت وہ کھڑا رہے گا اور اس وقت وہ دعا کرے گا، اور اس کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے اللہ رب العالمین جل وعلا اسے بخش دے گا۔ اس کے اوپر ایک ہی گناہ رہ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے عرفات کو چھوڑ دیا اور خدا نے مجھے بخشا نہیں، یہ خیال اس کے لیے گناہ بنے گا۔ مجھے بتائیے، یہ بشارت رمضان کے لیے ہے، یہ بشارت نماز کے لیے ہے، ساری عبادتیں اپنی جگہ پر شرف و مقام کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے حج کے عرفات کے حاجی کو یہ بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ نمازوں کی پابندی اس کے ساتھ ہوگی، روزے کی پابندی اس کے ساتھ ہوگی، زکوٰۃ کی پابندی ہوگی، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا الیاذ باللہ، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ حاجی کو اللہ رب العالمین کس قدر پروٹوکول عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو غروب کا وقت ہے نا، جب سورج غروب ہو رہا، اندھیرا طاری ہوتا ہے، یہ وقوف واجب ہے، یہ وقوف واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی عصر کے بعد نکل جائے اور عرفات کو چھوڑ کے کہ میں جلدی مزدلفہ چلا جاؤں، اس پر دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا، ٹھیک، اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ حج تو اس کا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن وجوب کیا تھا؟ اس شام کے، اس غروب کے وقت، اس اندھیرے کے وقت وہ رکھے، تسلی کرے، بھاگم بھاگی نہ کرے، تسلی سے وہ دعا کرنے کے بعد جب اندھیرا طاری ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قافلے کے ساتھ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا